پٹنہ کے باپو سبھاگار میں 15 ستمبر کو تحفظ اوقاف کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ امارت شریعہ کی طرف سے منعقد کی گئی اس کانفرنس میں مختلف ریاستوں سے آئے تقریباً 8000 لوگوں نے شرکت کی۔ سبھوں نے ایک آواز بلند کی اور وہ تصدیقی مہم کا آغاز شروع ہوا۔ آج یہ باوقار اجلاس یہاں پہ جمع ہے، سبھوں نے اپنے تصدیقی مہم کے ذریعے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ابھی ملت زندہ ہے، ہم زندہ ہیں۔ وقف ایک لوکل کمیٹی کی ہے، وہ لوکل کمیٹی اس کو مینیج کرتی ہے، اس کے نام پہ وقف ہوتا ہے۔ وقف بورڈ از اونلی کسٹوڈین آف آل دیز پراپرٹیز۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 لاکھ پراپرٹیز ہندوستان میں ہو گئے، 9 لاکھ پراپرٹیز ہو گئے، ایک پاکستان کے برابر ہو گیا، 2.5 دبئی کے برابر ہو گیا، 2.5 برونائی کے برابر ہو گیا، 3 قطر کے برابر ہو گیا۔ بھئی آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسلم پاپولیشن اگر کہیں ہے تو ہندوستان میں ہے۔ جو کنٹری میں 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ جو پاپولیشن ہے اس سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ یہ ہم لوگوں کو پتا ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے۔ جب موقع دیا گیا تھا، جب آپشن تھا، تو یہاں پہ جو مسلمان رہ رہے ہیں وہ مسلمان اپنے چوائس سے ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ آج ماشاءاللہ 30-35 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ جب اتنے مسلمان رہیں گے تو ہمارے مسجدیں رہیں گے، اتنے مسلمان رہیں گے تو قبرستان رہیں گے، درگاہیں رہیں گے، عیدگاہیں رہیں گے۔ اس موقع پر امیر شریعت نے پریزنٹیشن کے مادھیم سے ترمیمی بل کی باریکیوں اور اس سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی۔ یہ بل آیا ہے آپ کی جو وقف کی جائیداد ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، مسلمانوں کے کنٹریبیوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ وقف کا جو بل آیا ہے یہ آپ کو آپ کی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ جو بل آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ یہ حدود یا اس میں مانع بن سکے لوگوں کے اور وقف کے درمیان، کون وقف کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، کب کر سکتا ہے۔ تو اس سے آپ آہستہ آہستہ وقف سے دور ہوتے جائیں گے اور مسلمان وقف کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ اس کی نیت ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا لیکن یہ اس کی نیت ہے۔ یہ آیا ہے پورے ہندوستان کے تمام علاقائی جو خاصیت ہے اس کو مٹا کر کے ایک قسم کی سوچ سے تمام جگہ کے اوقاف کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ ریجڈیٹی لانے کے لیے ہے، فلیکسیبلٹی کے بجائے۔ سب سے پہلی چیز نام ہے۔ نام کے بارے میں پہلے بات ہو چکی، اس کا نام رکھا گیا ہے یونیفائڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشینسی اینڈ ڈیولپمنٹ۔ کتنا اچھا نام، سننے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ یونیفائڈ متحد کرنے والا، مینج منتظم کرنے والا، امپاورمنٹ اختیار دینے والا، ایفیشینسی مؤثر بنانے والا، ڈیولپمنٹ کرنے والا۔ اور ہو اس کا بالکل الٹا، نہ ہی یہ متحد کر رہا ہے، نہ ہی یہ منظم کر رہا ہے، نہ ہی یہ با اختیار بنا رہا ہے، نہ ہی یہ اس میں کہیں سے بھی کوئی خانہ ایسا ہے جس سے کہ یہ چیز بہتر ہو سکے، اور نہ ہی یہ ڈیولپمنٹ کی طرف لوگوں کو لے کر کے جا رہا ہے۔ وقف کا نام، اس نام کا ایک مطلب ہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ نام جو ہے ان کی صفات بڑھتی جاتی ہے۔ جب یہ وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کے بعد سے تمام صحابہ کرام نے کیا، تو اس وقت کے ساتھ کیریکٹرز آنے لگے۔ وقت کا مطلب تقویٰ ہونے لگا، وقت کا مطلب اچھائی ہونے لگی، وقت کا مطلب خیر ہونے لگا۔ یہ تمام چیزیں اس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس بل کو مکمل طور سے مسترد کر دیں، اور پہلا جو بل کا جو پہلی چیز ہے وقت کا نام، اس سے کہیں کہ نہیں، ہمیں جو پہلے نام تھا وہی پسند تھا، بلکہ اس سے پرانا والا جو نام ہے وہ شاید زیادہ اچھا ہے، دا مسلمان وقف ایکٹ جو 1923 کا تھا وہ چاہیے۔ شاید ہم لوگ یہ کہیں گے تب وہ وقف ایکٹ رہنے دیں گے۔ بہار میں 862 قبرستانیں وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہیں۔ حکومت نے اپنے پیسے سے، یعنی آپ کے پیسے سے، ٹیکس پیئر کے پیسے سے 9000 قبرستان جن میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا اس میں گھیرا بندی کروائی ہے، 9000 کی گھیرا بندی کروائی ہے۔ تو کتنے ان رجسٹرڈ ہیں قبرستان؟
862 में से 9000 में से 862 हटा दीजिए तो 8000 से ज़्यादा। और आप सब लोगों को पता है ऐसे कब्रिस्तान के बारे में जिसमें जब सीज़न आता है तो उस सीज़न में उसको डिस्प्यूटेड बना दिया जाता है। जब वो डिस्प्यूटेड हो जाता है तो हुकूमत उसकी घेराबंदी नहीं करवाती है। तो ऐसे हज़ारों कब्रिस्तान ऐसे हैं जहाँ मैयतें दफन हो रही हैं लेकिन वो डिस्प्यूटेड हो जाता है किसी महीने में, इसलिए उसकी घेराबंदी नहीं करवाई जाएगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि ये बिल कई मामलों में ख़तरनाक है और उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि इस बिल को फ़ौरन वापस ले। जैसा कि आप सब हज़रात जानते हैं कि इस मुल्क की जंग आज़ादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा किरदार रहा है। मैं अगर ये दावा करूँगा कि सबसे ज़्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने दी है तो शायद इस पर एतराज़ होगा, लेकिन मैं हक बजानी हूँ ये बात कहने पर कि उन अजीम मजहबी इकाइयों, तहजीबी इकाइयों जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया, उसमें मुसलमान सफ़े अव्वल के अंदर था। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुसलमानों की जद्दोजहद आज़ादी में शिरकत न होगी तो शायद ये मुल्क आज़ाद नहीं हो पाता, गुलामी ही के दौर से गुजर रहा होता। आप जानते हैं कि जिस तरह तारीख से ये बात साबित है कि लगभग 100-150 साल तक मुसलमानों ने इस जंग की आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया। तो जब इस मुल्क की आज़ादी के अंदर मुसलमानों ने अपनी जानों को कुर्बान किया, माल को कुर्बान किया, अपनी सलाहियतों को कुर्बान किया, तो क्या ये कोई बाइद है इस उम्मत से कि वो आने वाले 100 साल तक भी इस दीन की हिफाजत के लिए वक्त न कर दे अपने आप को? ये कोई बाइद नहीं है। और क्यों बाइद न हो? इसलिए कि पूरे 1400 साल की तारीख ये बताती है कि हम बहुत कमजोर ईमान वाले हैं, लेकिन जब इस उम्मत के ऊपर कोई बहरान की कैफियत पैदा हुई और हमारी ईमान की सलामती के लिए खतरा पैदा हुआ तो इस उम्मत ने आगे आकर भरपूर फैसलाकुन अंदाज में इस जद्दोजहद की। जैसे वक्त कॉन्फ्रेंस का फैसला किया गया, वहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी फैसला किया कि जिस तरीके से यूसीसी के मौके पर जब राय मांगी गई थी और मुसलमानों ने भरपूर राय दी थी, इसी तरीके से फिर दोबारा मुसलमानों को मोबिलाइज किया जाएगा और QR कोड के जरिए और लिंक के जरिए अपनी राय दस्तूर हिंद की पैरामीटर के अंदर रहते हुए अपनी राय भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारी तवक्को से ज़्यादा मुसलमानों ने इस सिलसिले में हिस्सा लिया और मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों ने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया अपनी राय को भेजने में और जिस मजबूत तरीके से अपनी राय को पेश किया इस मुल्क के सियासी गलियारों के अंदर इस बात का पैगाम दिया कि इस मुल्क का मुसलमान भूखा पेट रह सकता है, मुलाजमतों में पीछे हटा दिया गया उसको बर्दाश्त कर सकता है, हजारों फिरकावाराना फसादात को झेल सकता है, लेकिन ये मुसलमान किसी हालत में इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उससे दीन से कोई समझौता किया जाए। वो तमाम चीज़ों से समझौता कर लेगा, तमाम हुकूक से समझौता कर लेगा, लेकिन दीन के बारे में एक राय के दाने के बराबर को समझौता करने को तैयार नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये बिल मुल्क दुश्मनी पर है, आमादा है, ये मुल्क के साथ दुश्मनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ दुश्मनी है। सरासर तमाम कानून इस बात के मुताबिक हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि ये बिल कानून के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है और इस मुल्क की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके खिलाफ है। और हम ये बात बता देना भी चाहते हैं हुकूमत को कि इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क से प्यार करता है, इसलिए प्यार करता है कि हमारा कुरान हमसे ये कहता है, हमारी हदीस हमसे ये कहती है, हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यही तलकीन किया है कि वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। जब हमारा ये यकीन है, हम अल्लाह के फरमान के मुताबिक
جب ہمارا دل میں محبت ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس ملک سے محبت کرنے والوں، اس ملک کے باشندوں اور اس ملک کے سٹیزن سے ایسی کیا دشمنی ہے کہ ہر وہ فیصلہ جو 10 سال میں کیا گیا وہ مسلمانوں کی مخالفت میں کیا گیا اور ان کے حقوق کو چھینے گئے ہیں۔ ہم سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بل لایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال میں کون سا ایسا فیصلہ آپ نے کیا ہے، مجھے بتا دیا ہے کہ فیصلہ کہ مسلمانوں کے حق اندر کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو چین ان کے فیصلوں کی بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ فیصلہ بھی ہمارے لیے ہمارے حق میں نہیں ہے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند بہار کے امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی نے کہا کہ بہار کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھل کر اس بل کی مخالفت کریں۔ ابھی کرناٹک کے جو مہمان آئے تھے انہوں نے میرے علم میں اس بات کا اضافہ کیا کہ سب سے پہلے بہار وقف ایکٹ بنا۔ اگر یہ بات ہے صحیح کہ سب سے پہلے بہار ایکٹ بنا، وقف ایکٹ بنا ہے، تو یہ جو وقف کو نیست نابود کرنے کے لیے، وقف کو ختم کرنے کے لیے، وقف سے مسلمانوں کو دستبردار کرنے کے لیے جو بل انٹروڈیوس کروایا گیا ہے اس کا خاتمہ بھی، اس بل کی مخالفت بھی، اس بل کا جنازہ بھی بہاری سے نکلے اور اس کی پہلی کوشش یہ اجلاس ہے۔ اس کے لیے ہم ہمارا شریعہ اور یہاں کی ملی تنظیموں اور یہاں کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتے ہیں اور انشاءاللہ یہ میسج پورے ملک میں جائے گا کہ بہار سے اس بل کے خاتمہ کے لیے جو آواز بلند کی گئی ہے 15 تاریخ کو، اب یہ اسی وقت یہ آواز تھمے گی، رکے گی جب بھارت سرکار اس بل کو واپس لے لے گی۔ JPC کا اعتراف ہے کہ کل اوقات کے 70 سے 80% حصہ وقف بورڈ کے قبضے سے باہر ہے، تو آپ کی بھارت سرکار کو اس کے لیے تو سخت سے سخت قانون لانا چاہیے تھا، وہ حصے جو باہر ہے اس کو اندر لایا جائے۔ ہم تو صرف اندر لانے کی بات کر رہے ہیں، آپ نے ایسا قانون لایا ہے جس سے یہ حصہ بھی مزید ختم ہو جائے۔ ہم اس لیے اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، خاص طور پر یہ جو سیکشن 40 ہے جس کے ذریعے سے وقف بورڈ کا پورا ادھیکار تھا، آپ نے اس کو ختم کر دیا۔ وقف بائی یوزر ابھی بہار میں سروے کا کام چل رہا ہے، لوگوں کے اپنے دعویٰ پڑ رہا ہے کہ زمین کے کاغذات نہیں ہے، کہاں سے وہ 200-300 برس کے کاغذات لائیں گے؟ یہاں مسجد تھی، وہ وقف بائی یوزر خود اسلامی شریعت کے لاء کے حساب سے کسی آدمی نے، ہم نے زمین کو وقف کیا اور اس میں ہم نے اعلان نہیں کیا، مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے، لوگوں نے دیکھا 10 وقت کی نماز ہوئی، 2 دن کی نماز ہوئی، 5 دن کی نماز ہوئی، تعلیم شریعت کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو گویا کہے کہ وہ اب ہم اپنی نجی پراپرٹی اس کو بنا کر رکھیں، وہ وقت کی پراپرٹی مانی جائے گی، چاہے زبان سے کہیں نہ کہیں۔ تو سرکار کو یہ اختیار کس نے دے دیا؟ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ سرکار اس میں مداخلت نہ کرے۔ اگر یہ قانون پاس ہوتا ہے، یقین جانیے بہت ہی خطرناک ہوگا، اس معنی میں کہ آج درخواست کی جائے گی ضلع کلکٹر کو، پکڑ مسجد جو ہے تالا بند کر دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ آپ ثابت کیجیے کہ مسجد کی زمین ہے، وقف کی زمین ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک قانون ہے، ہم سب لوگوں کو وہ دیکھیں، مچھلی بغیر پانی کے ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتی، ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ مسلمان بغیر مسجد کے، پاکستان کے، عیدگاہ کے وہ جیتے جی مردہ، لہٰذا زندگی کا ثبوت دینا پڑے گا ہمیں اور آپ کو، اور اس کے لیے آپ سے اور ہم سے جو بھی کوشش ہم پڑتی ہے وہ کوشش کرنی پڑے گی۔ بعد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر شریعت نے کہا کہ یہ بل 2 پارٹیوں کی بیساکھی پر کھڑا ہے، ان کا مطلب تھا JDU اور TDP۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ اس بل کی حمایت نہ کرے اور اسے رد کرنے کی حکومت سے مانگ کرے۔ اس کانفرنس کا مقصد پورے ہندوستان میں اس بل کے متعلق بیداری پھیلانے کا ہے۔ ہم لوگ اپنے وطن کے بھائیوں اور بہنوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بل جو لایا جا رہا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ بل جو لایا گیا ہے
इससे सिर्फ बदअमनी फैलनी है। इससे ऐसा माहौल पैदा होगा, इसमें ऐसी दफात हैं जिससे ऐसा माहौल पैदा होगा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख़राब करेगा, जो किसी के हक़ में नहीं हो सकता। इसलिए एक तो बेदारी है और दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से और ख़ास करके JDU से और TDP से हम सब लोग ये जानते हैं और कॉन्फ्रेंस में ये बात बार बार कही गई कि ये दो बैसाखियां हैं जिसके सहारे ये बिल खड़ा हुआ है। अगर JDU चाह जाए तो वो अपने हाथ को इस बिल से खींच ले तो ये बिल ख़त्म हो जाएगा, अगर TDP चाह ले तो वो अपने हाथ को खींच ले, ये बिल ख़त्म हो जाएगा। और इस बिल को ख़त्म हो जाना चाहिए। ये इस मुल्क की सलामती के लिए भी ज़रूरी है, शहरियों के अमन अमान के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए मस्त कोई कर देता है। बस जाते जाते हम आपके सामने एक आखिरी शेर पढ़ के जाना चाहते हैं। हमको कभी ना प्यास की शिद्दत सताएगी, हमको कभी ना प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। अमीर शरीयत ने कहा है कि ये बिल को वापस होना चाहिए, और अगर ये बिल वापस नहीं होता है और ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो उन्होंने कहा है कि वो पूरे मुल्क में आंदोलन चलाएंगे, मुहिम चलाएंगे, तहरीक चलाएंगे। अब देखना ये है कि हुकूमत क्या करती है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।